حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقدمہ حقیقت اسلام کے عنوان سے تحریر فرمایا، اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے، اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود اس کی تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دے۔ پس حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اس کے نفس امبارہ کا نقش ہستی اس کے تمام جذبات کی یک دفعہ مٹ جائے، اور پھر اس موت کے بعد محسن للہ ہونے کے نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے۔ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے پناہ، ترک رضائے خیر، پے مرضی خدا۔ تو اس میں جو اگلا سوال ہوا کہ مرزا صاحب کی تعریف کے مطابق کتنے احمدی مسلمان حقیقی مسلمان ہیں؟ تو مسلمان کی تعریف کے بعد حضور نے بڑے اختصار سے جواب دیا، چند ہزار۔ اچھا، امتی نبی کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا حضور پر، اس کا حضور نے کیا جواب دیا؟ بہت ہی پیارا جواب تھا۔ حضور نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ جس کا اپنا کچھ نہیں، سب کچھ نبی مطبوع کا ہے۔ یہ دراصل لطیف خلاصہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کا، اور اس کا ایک نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان اشعار میں بھی موجود ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ اور پھر کس شان سے فرماتے ہیں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ دائرہ اسلام سے متعلق سوال کیا کہ آپ کے نزدیک دائرہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایک تو عمومی دائرہ ہے جس میں 73 فرقے شامل ہیں، اور ان 73 فرقوں کو اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ 73 فرقوں کو حضور نے اپنی امت قرار دی ہے، 27 تاریخ کو امتی کے الفاظ ہیں، اور یہ قانونی اور آئینی دائرہ ہے۔ دوسرا دائرہ صرف ایک فرقے پر مشتمل ہے جسے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعت کہا ہے اور ما انا علیہ و اصحابی قرار دیا ہے۔ الجماعت کے معنی ہیں کہ جو ایک امام کی پیروی کرنے والی ہے، اور ما انا علیہ و اصحابی، یہ جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں اس وقت بھی یہ تشریح تھی اور اب بھی یہ تشریح جو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ما انا علیہ اصحابی یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہر حدیث دراصل اس کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ قرآن میں وہ آیت موجود ہے آپ صاحب کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی، کہ میں اور میرے اصحاب خدا کی دعوت علی البصیرت دیتے ہیں۔ اس پر غور کریں، یہ ما انا علیہ و اصحابی کا ہے مفہوم۔ خدا کے کو ماننے والے تو آج بھی بہت سارے ہیں۔ حضرت کے زمانے میں اگرچہ بت پرستی بھی تھی مگر خدا کو ماننے والے بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دنیا میں
دعوت اللہ کرتے تھے، صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ خدا ہے، بلکہ علی وجہ البصیرت بتاتے تھے کہ خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہم اس کے زندہ ہونے پر گواہ ہیں۔ یہی اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسے کہ خواب کے ذریعے سے ایک صحابی کو بتایا گیا، یہ قیامت تک ہر مسلمان اذان میں یہ الفاظ نہیں کہتا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس کے آغاز میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ موجود نہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں آپ صاحب کہ شہادت کا لفظ قانون کے روح سے سنی سنائی بات پر وہ چسپاں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی عدالت سیشن کورٹ کی ہو، ہائی کورٹ کی ہو، سپریم کورٹ کی ہو، کسی کو گواہ نہیں قرار دیتی جو کہتے میں نے سنی سی بات، جو آئی وٹنس ہو اس کو گواہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو سچا مسلمان وہ ہے کہ گواہی دے کہ خدا زندہ موجود ہے۔ اور آج دنیا میں کون ہے جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں اور خدا زندہ ہے؟ اور مسیح موعود فرماتے ہیں کہ اسلام آج موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا کلام کر رہا ہے۔ اور یہ تو آپ نے جس کی تشریح فرمائی، میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جو حضور نے جواب دیا وہ ذرا دوبارہ آپ ذرا پڑھ دیجیے گا کہ دائرہ اسلام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دو دائرے ہیں، ایک قانونی اور دستوری دائرہ ہے، جی۔ جو اپنے سے مسلمان کہتا ہے وہ اس دائرے میں شامل ہے اور 73 فرقے اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دائرہ ہے خدا کی جناب میں حقیقی مسلمان کا، اور وہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو آئینہ کمالات اسلام میں جس کی تشریح کی ہے، اور اسی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس دائرے میں چند ہزار احمدی ہیں۔ صحیح۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے مرتد کون ہے، یہ سوال بھی کیا گیا تھا۔ جی، حضور نے بڑا فیصلہ کن جواب دیا۔ اصل میں حضور کی زبان پر خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور روح القدس کی تائید کے ذریعے سے جو کوثر جاری ہوا وہ حیران کن تھا۔ حضرت مولانا ابوالعطا صاحب فرمانے لگے کہ ساری عمر ہم نے مناظروں میں گزاری ہے، مگر حضور کے زبان مبارک سے جو جواب ہم نے سنے ہیں وہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھے۔ اب دیکھیں، مرتد کے لفظ اتنا استعمال ہوتا ہے آج بھی، آج بڑھ گیا دہشت گردی کے زمانے میں، اور مرتد کے ساتھ قتل و غارت ایک لازمی چیز ہے۔ وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ کم بخت نے اتنی دفعہ شراب کا ذکر کیا کہ منہ سے شراب کی بدبو آنے لگی۔ تو مرتد کا لفظ اتنی دفعہ ان لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ ارتداد کی بدبو جو ہے وہ ان کے قلم اور ان کی زبان دونوں سے جاری ہو گئی ہے۔ حضور نے جو جواب دیا آپ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ساری دنیا کے نام نہاد مفکرین اسلام بھی جمع ہو جائیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی بنیاد قرآن پر ہے۔ حضور نے فرمایا جو خود دین اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کرے وہ مرتد ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ البقرہ آیت 218۔ جو شخص خود ارتداد اختیار کرے، یعنی کہ کوئی منسوب کر کے اس کے اوپر تھوپ دے کہ تم مرتد ہو گئے ہو۔ مرتد وہ ہے جو خود اعلان کرتا ہے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا وہ شخص کافر ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا کہ فاولئک، اس نے انکار کیا ہے،
حابطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جو خود اعلان کرتا ہے اس کے سارے اعمال دنیا میں بھی غارت ہو گئے اور آخرت میں تو اس کے لیے کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور دیکھیں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی مرتد ہو جائے، یہ نہیں کہ اگر کوئی مولوی تمہارے متعلق فتویٰ دے، تم میں سے اگر ایک بھی مرتد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ایک کثیر جماعتوں میں عطا کرے گا، اس کے بجائے خدائے قوم کو پیدا کر دے گا۔ تو قرآن سے تو ثابت ہے کہ مرتد ہونے والا وہ دین اور دنیا کے اس کے اعمال خبط ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کوئی جارحانہ رویہ اختیار کرے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتد ہوگا تو خدا قوم لے کے آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ اچھا، اب میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی ضمنی بات اگر آپ اجازت دیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے سزا کا تصور۔ یہ 74 کی قرارداد بھی سزا ہی تھی ہمارے لیے۔ آج میں پاکستان کا جدید قانون پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہے، کئی باتیں ہیں، مثلا یہ بات تو انشاءاللہ آگے آئے گی میرے چٹاگانگ کے ایک حوالے میں، کہ ایک قانون ہے جو کہ مؤثر بماضی ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا۔ بعض قانون ہیں جن میں یہ خود ایڈ کیا جاتا ہے ریزولیوشن میں اور اسمبلی کے لحاظ سے کہ یہ قانون فلاں سال سے یا فلاں مہینے سے یا دن سے یہ لاگو کیا جائے گا، لیکن جہاں اوپن ہوتی اور وہ قرارداد جو ہے وہ قانون کا حصہ بنے تو وہ اس وقت سے لاگو ہوگی، وہ قانون لاگو ہوگا جس وقت کے اس پر دستخط کیا گیا ہے۔ ایک فیصلہ کن بات ہے، اور بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک اور بھی قانون ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب تک کسی فیصلے میں یہ نہ کیا جائے کہ یہ مؤثر بماضی ہوگا، پچھلے چند سالوں سے یا فلاں مہینے سے جو گزر چکے ہیں اس وقت سے اس کو لاگو کیا جائے گا، وہ قانون اس وقت سے شروع کیا جائے گا کہ جس وقت کے وہ پاس کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، آئندہ ایک میرا واقعہ ہے چٹاگانگ کا، میں اس میں اس کو بنیاد بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہوا موجود ہے، کہ کسی شخص کو ایک جرم میں 2 سزائیں نہیں مل سکتی۔ یہ پاکستان کا بھی اصول ہے اور اسلام کا بھی اصول ہے۔ اسلام کے ایک اور اصول ہے، یہ بھی اسلامی اصول ہے جو شامل کیا گیا ہے، اور وہ قرطبہ کے بہت بڑے بین الاقوامی شہرت رکھنے والے عالم جن کی کتاب مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ اور قضایا کے متعلق، اس میں لکھا ہے کہ اسلامی اصول کی بنیاد یہ ہے کہ جن اعمال کے کو اچھا قرار دیا ہے قرآن مجید نے، اس پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ سزا ان باتوں میں دی جا سکتی ہے جو منکرات ہو۔ یہ اسلامی اصول ہے۔ یہ جب آخر وقت آئے گا تو پھر آپ کو ضیاء کیا رسوائے عالم آرڈیننس کے ساتھ ہی اس کو تصور میں لانا چاہیے۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں 74 کے اسمبلی کے لحاظ سے کہ یہ لکھا ہے کہ ایک جرم کی اگر ایک دفعہ سزا دی جا چکی ہے تو اس جرم کی دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ احمدیوں کو کتنی بڑی سزا دی گئی کہ تم
تمہارا دامن محمد سے کوئی تعلق نہیں، دائرہ اسلام سے تمہیں خارج کیا جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی گالی دنیا میں نہیں ہے۔ ایک عاشق رسول کے تڑپانے کے لیے کافی ہے، جو ہر وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا ہو رہا ہے، کہ تمہارا شمار جو ہے وہ اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی سزا دنیا تجویز ہی نہیں کر سکتی۔ ایک احمدی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ عشق رسول کے سوا زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ مجھے یاد آیا جب میں 1990 میں گجرانوالے کی ڈسٹرکٹ جیل میں تھا، میاں خورشید احمد صاحب، مولانا سید عبدالحی شاہ صاحب اور ایک اور بزرگ تھے، وہ حضرت میاں منصور احمد صاحب ناظر اعلیٰ کی طرف سے تشریف لائے، اور یہ احمدیت کی بین الاقوامی اخوت کے نظام کا ایک بہت بڑا شاہکار تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف لائے تھے جی۔ تو جب مجھے اور میرے ساتھیوں کو 9-10 تھے، جن میں مولانا شبیر احمد صاحب ثاقب جامعہ احمدیہ کے جو پروفیسر ہیں وہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو ہم لوگ پہلے رات جب جیل میں اکٹھے ہوئے، ایک ایسا کمرہ تھا، بہت بڑا وسیع کمرہ تھا، ہم 10 ایک طرف تھے، باقی پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نمازیں پڑھتے تھے وہ لوگ، مگر امام وہ شخص تھا جو اغوا کے کیس میں 4 دفعہ پہلے جیل میں آ چکا تھا۔ خیر ہم لوگ نمازیں ہم نے ایک طرف ہو کے پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ گئے، میں اس سے بیٹھا ہوا تھا، میں نے نماز پڑھائی، تو ایک نوجوان جو اہل حدیث تھا وہ میرے پاس آیا، کہنے کہ مولانا آپ کس جرم میں گرفتار ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی بڑا خوفناک جرم ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اپنا جرم تو بعد میں بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے بارگاہ رسالت محمد عربی شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے چند ٹوٹے پھوٹے اشعار کہے کے زمانے میں، اور میں نے اپنے امام حضور کی خدمت میں بھی وہ پیش کیے تھے، چھپ بھی چکے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں پہلے میں وہ سنا دوں۔ جی کہنے کہ ہاں سنائیں آپ، الحمدللہ آپ نے بھی اجازت دے دی ہے، کیونکہ اب باقی روک بھی دور ہوگی میرے لیے۔ یہ دراصل اس کا پہلا جو مصرع ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے شعری کلام سے ماخوذ ہے، یعنی اگر اس کو غزل کہا جائے تو مطلع کا یہ مصرع ہے۔ وہ چند اشعار ہیں، خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں بھی میں نے سنائے تھے، اور حضرت سید مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری نے بھی پر نظر ثانی فرمائی تھی، بلکہ انہوں نے اس کو پڑھ کے مجھے کہا کہ تم شاعری کے متعلق کتابیں لکھنؤ سے صدیق مقبول والوں سے منگواؤ۔ وہ میں نے کتابیں منگوائی تھی، شاعری کی پہلی کتاب کہ جلال لکھنوی سے، جو کہ حضرت مسلم معود نے طالب علمی کے زمانے میں ان سے اصلاح لی ہے، تو بہت مشہور شخصیت ہیں، انہیں کی کتاب وہ مجھے ملی صدیق مقبول سے۔ خیر وہ الفاظ، وہ اشعار یہ ہیں: مولا میری بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے، مولا میری بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے، فرش سے عرش تلک جلوہ دکھانے والے،
عرض یثرب تیری عظمت پہ ہیں افلاک جھکے، عرض یثرب تیری عظمت پہ ہیں افلاک جھکے، شاہ لولا کو سینے پہ بسانے والے، ایک نظر شاہد تشنا کی طرف بھی آقا، ایک نظر شاہد تشنا کی طرف بھی آقا، آب کوثر سے برے جام پلانے والے۔ یہ چند اشعار سنانے کے بعد میں نے کہا کہ میں جب تلونڈی موسیٰ خاں میں پہنچا ہوں تو گجرانوالہ کے ملاؤں نے تحفظ ختم نبوت کے نام پر یہ جھوٹی رپٹ لکھا دی کہ میں نے گستاخی رسول کی، حالانکہ میں نے تقریر کوئی نہیں کی تھی یہاں پر۔ جلسہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ پولیس نے آ کے تو جلسے کو ختم کر دیا تھا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے بڑی سزا ایک عاشق رسول کے لیے یہ ہے کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد ملا نے جو یہ کھیل کھیلا کہ جی اس کے اب تقاضے پورے کیے جائیں، اب احمدیوں کو اذان کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اب احمدی رضی اللہ کا لفظ نہیں لکھ سکتے، اب احمدی فلاں کام نہیں کر سکتے۔ ایک جرم کی دوبارہ سزا دوسری سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ سب سے بڑی سزا اگر کوئی عاشق رسول ہو، ان کے تو کوئی تعلق نہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تصوری قیامت ڈھا دینے والا ہے ایک احمدی کے لیے کہ اس کے متعلق ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے متعلق بھی خیال کیا جائے، اس کا نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کے بعد کیا اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، حضرت میاں احمد صاحب نے مجھے وہ شعر جیسے کہ میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا ہے، وہ شعر یہ تھا، حضرت سید لولاک پہ کامل ایمان، حضرت سید لولاک پہ کامل ایمان۔ ممکن ہے مصر میں ایک آدھ لفظ کو رہ گیا ہو کیونکہ شعر و سخن سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سید لولاک پہ میرا ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ تو جس امت سے خوف آتا ہے اس کا تصور ہی کیا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو یہ سب سے بڑی گالی دی جائے اور سب سے بڑی سزا دی جائے کہ تمہارا دین محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احمدیوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دیں لیکن کلمہ محمد کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا، یہ سوال جسٹس سمدانی کی کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ نائجیریا کے احمدیہ مسجد میں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ لکھا گیا ہے، تو اس کا حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور نے یہ فرمایا کہ سمدانی عدالت نے بھی، حضور سمدانی عدالت میں بھی تشریف لے گئے تھے، سمدانی عدالت نے بھی تسلیم کیا کہ احمد نے محمد ہی لکھا ہے اور یہ معاذ رسم الخط کا ایک انداز ہے۔ حضور نے یہ بھی واضح فرمایا کہ یہ جو رسم الخط افریقہ میں اختیار کیا گیا ہے، بہت سارے رسم الخط ہیں افریقی جو پرانے، اگر آپ ڈاکومنٹس دیکھیں، بلکہ قرآن مجید کے ابتدائی نسخوں کی فوٹو کاپی انسائکلوپیڈیا میں موجود ہیں، ہمارے پنجاب کے انسائکلوپیڈیا میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں، وہ بالکل اور انداز ہے۔ تو وہ اس طرز پر لکھا ہے کہ الف اور میم کو اوپر سے ملا دیا گیا ہے اور میم کے اوپر شد ڈالی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شد آمد کا لفظ اگر ہوتا تو ڈالی نہیں جا سکتی تھی، کتنی موٹی سی بات ہے یہ، لیکن مقصد تو دراصل اشتعال پیدا کرنا تھا اور فضا قائم کرنی تھی کہ جس میں کہ روا کے متعلق منصوبہ پہ تکمیل تک پہنچے۔
حضور نے یہ بھی فرمایا اس موقع پر کہ دنیا میں صرف نائجیریا میں ہی تو مسجد نہیں ہے، جماعت احمدیہ نے ساری دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، کسی مسجد میں جا کے دیکھو گے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے سوا کوئی بھی کلمہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا میں تو کلمہ محمد لکھا جائے اور نائجیریا کی کسی مسجد میں احمدی یہ لکھوا کے چلے جائیں؟ یہ بات ہی نہیں بنتی، یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس موقع سے مجھے جو زرعی موقع آپ نے بام فرمایا ہے، جس کے لیے میں سرتابہ ممنونیت ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل جواب جو حضور نے اپنی زبان مبارک سے دیا وہ تو میں عرض کر چکا ہوں۔ حضور نے اتنی جواب دیا تھا، یہ میں وضاحت کی غرض سے عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، نئے نوجوانوں کے لیے، ان کے معلومات کے اضافے کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حجت الاسلام میں یہ کھلے لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ عاجز تو اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ دنیا کو یہ بتایا کہ دار النجات کا دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز کو پہنچانا ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ احمدی تو سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کوئی اور کلمہ مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ جو کلمے لکھے گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ بالکل غلط ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا نظریہ ہے جو صرف جماعت احمدیہ اس کے رسول کے نظریے کے ساتھ وابستہ ہے۔ باقی آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب کلمے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اور وہ روایت دیوبندی عالم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، جنہیں کہ مجدد بھی سمجھا جاتا ہے اور علوم ظاہری اور باطنی کے ماہر بھی تسلیم کیا جاتا ہے، یہ اس ترجمہ قرآن کے اوپر عبارت ہے جو دلی سے ان کا ترجمہ قرآن شائع کیا گیا ہے۔ تو مجدد ہیں، انہوں نے یعنی دیوبندی دنیا میں انہوں نے حضرت ابن عباس کی یہ روایت نشر الطیب میں درج کی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب آدم سے صاحباً کوئی بات ہوئی جو بعد میں معاف کی گئی، تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ الہی مجھے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیسا علم ہے کہ سب سے بڑا محبوب میرا اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر دیکھا تو اس میں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے آپ بھی پڑھ دیں، لطف آ جائے گا روحانیت میں ایک تاز کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے اسے یہ سمجھا، آدم نے عرض کیا کہ الہی میں نے یہ سمجھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اسی وجود کو رکھا ہے جو آپ کے نگاہ میں تمام کائنات میں سب سے افضل ہے۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ کلمہ صرف ایک ہے، باقی سب فرد کلمے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے کلمے بنائے گئے ہیں۔ میں جب 85 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تو غالباً بریڈ فورڈ میں ایک سوال و جواب کی مجلس تھی۔ کہنے کہ جی احمدی بچے جو ہیں وہ خام خواہ یہ کلمے کا بیض لگاتے ہیں اور دوسرے احمدی بھی لگاتے ہیں، اور احمدی بچے تو کئی فیصلہ بات کے ان کو اسیر راہ مولا بننا پڑتا ہے، کیا ضرورت ہے یہ بیض لگانے کی؟ حضور کا ارشاد تھا کہ یہ ہم نے اعلان کرنا ہے، کچھ کر لو،
کلمہ طیبہ سے تو تعلق کبھی ہمیں توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہماری روح ہے، یہ ہماری جان ہے۔ احمدیت کا خلاصہ ہی یہی ہے۔ میں نے کہا جی اس کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ تھا جس سے آنظر کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان ہوتے رہے، بلکہ شیخ الاسلام ترکی سے پوچھا گیا، ہنوور جرمنی کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ مسلمان ہونے کا طریقہ، کہنے کہ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تم گھر بیٹھے ہوئے اتنا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ نہ کسی مولوی کی سفارش کی ضرورت ہے، نہ تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، صرف خدا کے سامنے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مسٹر آرلن نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسلام میں داخلے کے لیے تو ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ملاؤں نے سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکومت سے یہ پاس کرایا کہ احمدی کروڑوں دفعہ بھی کلمہ پڑھیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جب تک کہ یہ نیا کلمہ جو ایجاد کیا گیا ہے ملاؤں اور بھٹو صاحب کی سازش کے نتیجے میں، جب تک کہ اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ احمدی جو بیج لگاتے ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ کلمہ محمد کو دنیا کی کوئی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی۔ اسی کلمے سے پہلے مسلمان ہوئے اور اسی کلمے سے اب مسلمان ہوں گے، اور جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہوں گے، کیونکہ خدا نے ان لوگوں کو کلمہ عطا کر دیا ہے جو کلمے سے مسلمان کرنے والے ہیں۔ ایک دوسرا میں نے کہا اس کے علاوہ بھی بڑے کلمے بنائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں الامداد، حضرت، اس کی ان کے القاب دیکھیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہیں علوم ظاہری اور باطنی سے پر اور مجدد اسلام اور کیا کچھ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتا ہوں میں خواب میں۔ تو کہنے لگے بہت مبشر خواب ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ میں نے کہا ایک کلمہ تو یہ ہو گیا۔ پھر یہ دیکھیں، یہ احمدیت کے ایک پکے معاند مولوی محمد عالم صاحب آسی، معتمد خدام الانفیہ، ہاتھی دروازہ امرتسر، ان کی کتاب ہے القاویہ علی الغاویہ، 1930 کی کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کلمے لکھے ہیں، مثلا یہ لکھا ہے ایک دفعہ حضرت عبد القادر سے ایک شخص نے مرید ہونے کے لیے کہا، تو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا اتشہد انی محمد الرسول اللہ، اس نے تصدیق کی۔ ایک آگے لکھتے ہیں ابو بکر شبلی نے ایک مرید سے کہا کہ اگر تم مرید ہونا چاہتے ہو تو یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اچھا، ایک اور صوفیاء کی کتابوں میں یہ دلچسپ بات ہوئی کہ حضرت شبلی نے، ابو بکر شبلی نے، جو بڑے طبقہ اولیٰ کے کبار صوفیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایک مرید آیا، اس نے کہا میں آپ کی بیعت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، کہنے کہ کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، کہنے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پر حضرت شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔
शिबली ने पूछा कि तुमने लाहौल क्यों पढ़ा इस पर? कहने कि मैंने लाहौल इसलिए पढ़ा कि ऐसा गुस्ताख है मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बजाय अपना कलमा पढ़ाना चाहता है। कहने कि तुमने लाहौल क्यों पढ़ा है? कहने कि मैंने, अल्लामा शिबली कहने लगे, ये इनकी रिवायात हैं, कहने लगे कि मैंने इसलिए लाहौल पढ़ा है कि एक ऐसे बेदीन के सामने मैंने पुरअसरार मार्फत की बात क्यों बयान कर दी है। अच्छा, इसी तरह एक सूफ़ी की किताब मेरे पास मौजूद है, उसमें ये लिखा है, ये गालिबन सर इनके कराची के हैं एक बुज़ुर्ग, उनकी तरफ मंसूब करके, और उनकी किताबें यहाँ गंज बख्श रोड में मकतबा नबविया में भी मैंने लिखी हैं। वो तफसील उसकी ये है कि एक शख्स उनके पास आया और उसने ये कहा कि बात ये है कि मैंने कलमा तो बहुत दफ़ा पढ़ा है मगर मुझे शफा नहीं होती इससे। कहने कि नहीं, अब वो कलमा जो है वो आउट ऑफ डेट हो गया है, उसके बजाय ये कलमा पढ़ा करो। वो कलमा क्या था? ला इलाहा मन काना इल्लल्लाह तन काना। कहने के उस मुरीद ने फिर ये कलमा पढ़ा, फिर वो सेहजाब हो गया। तो अहमदी जो पढ़ते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, वो यकीन करके पढ़ते हैं कि सवाए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई कलमा नहीं, और इस बात का इकरार करते हैं कि और किसी कलमे को हम मानने के लिए तैयार नहीं, खा वो पट्टू का बनाया हुआ हो या मुफ्ती महमूद का बनाया हुआ हो या बनौरी साहब का बनाया हुआ हो या तकी उस्मानी का बनाया हुआ हो। किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जो मोहम्मद के कलमे को मनसूख करे, और इंशाअल्लाह दुनिया पर साबित करेंगे, इसी कलमे से गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये मोहम्मद का कलमा है, उस मोहम्मद का जो ज़िंदा खुदा का ज़िंदा रसूल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीद। नाज़रीन किराम, सन 1974 की असम्बली में सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला पर किए गए सवालात और उनके जवाबात पर मुश्तमिल ये मजलिस अभी जारी है। इस नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।